بچہ امام صاحب، مولانا راشد رضا صاحب، ہمارے سلیم بھائی، اگر ان میں سے کوئی بندہ روز کسی راستے سے گزرے نا اور کوئی بچہ انہیں روز سلام کرے، ایک دن جواب دیں گے، 2 دن دیں گے، 3 دن جواب دیں گے، چوتھا دن پوچھ ہی لیں گے یار یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے یار، روز حضور پہ درود پڑھو، کسی دن تو آقا پوچھیں گے یہ بچہ کس کا ہے جس نے درود پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور نے اتنا پوچھ لیا نا کہ کس کا بچہ ہے، بس حضور کے ہونٹوں پہ نام آنے کی دیر ہے، یہاں بھی کام بن جائے گا وہاں بھی کام بن جائے گا۔ جی بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیرت ہوتی ہے، آج ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں مفتی صاحب میرے بچے کو سنو تو کتنا ذہین ہے، ہم کہتے ہیں کتنا ذہین ہے، کھڑا کر دیتے ہیں سامنے کہ دیکھو بیٹے سنا نا، بچہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار، ماں کہتی ہے دیکھا کتنا ذہین ہے بچہ۔ ہم نے 7 سال میں بچے کو کتا بلا پڑھایا، کیا کہ اچھا ہوتا اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی دی ہوئی نام پڑھائی ہوتی، سبحان اللہ، آقا کا درود سکھایا ہوتا۔ ہم انگریزی پہ اتنا فخر کرتے کہ میرے بچے کو انگلش فرفر آتی ہے، بتا انگریزوں کی بھاشا تو سکھا کے فخر کرتا ہے، تو نے اپنے بچوں کو وہ زبان نہیں سکھائی جو خدا نے اپنے محبوب کو عطا کی تھی۔ کیا پیغام ہے، عربی سکھائی کبھی بچوں کو؟ کبھی نہیں۔ ہماری تو تعریف کا بھی طریقہ الگ ہوتا ہے، ماں بچے کو 10 روپے دے کے کہتی ہے بیٹے دکان سے دھنیا لا، بچہ دکان پہ جاتا ہے، دھنیا بھی لیا، مرچ بھی لی، 10 روپے بھی لیے، واپس آتا ہے، کہتا اماں یہ رہا سامان، یہ رہے 10 روپے۔ اماں دیکھ کے کہتی بیٹے میں نے تو پیسے دیے تھے سودے کے لیے، کہا اماں میں تو سودا بھی لے آیا پیسے بھی لے آیا۔ ماں کہتی ہے دیکھو میرا پپو کتنا ہوشیار ہے، 10 روپے دیے تھے، کسی کا نام ہو تو برا نہ ماننا، وہ سمجھانا چاہتا، کہتی کتنا ہوشیار ہے میرا بیٹا، 10 روپے بھی لے آیا سودا بھی لے آیا۔ اگر مائیں اتنی ڈھیل دے دیتی ہیں ہاں پیارے تو پھر بیٹے ڈاکو سلطان بنا کرتے ہیں، اگر مائیں اس طرح کی ڈھیل دیتی ہیں تو باپ بھی رسوا ہوتا ہے ماں بھی رسوا ہوتی ہے۔ کیا کہ اچھا ہوتا اگر تیرا بیٹا 10 روپے واپس لے کے آیا تھا، تجھے تو بیٹے کا کان پکڑ کے کہنا تھا اے میرے لخت جگر نور نظر، تجھے پتا نہیں ہے ہم محمد عربی کے غلام کہے جاتے ہیں، ہم نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے، اے بیٹے ہم پہ ایک ایک لقمہ حرام کا حرام کیا گیا ہے، جا بیٹے واپس لے کے چلا جا، ہم ایک لقمہ بھی نہ حرام کا کھا سکتے ہیں نہ حرام کا کھلا سکتے ہیں۔ اگر یہ تعلیم تمہاری ہوتی تو رونے کی ضرورت رکھی ہوتی، قوم تمہاری ہوتی آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ کچھ باتیں کتابی لگتی ہیں نا، اگر لوگ کہیں اعلیٰ حضرت ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کتابی بات ہے، نہیں پیارے کتابی بات نہیں ہے، اپنے بچوں کو حضور سے جوڑ دو۔ آؤ تمہیں تاریخ کا ایک فرق بھی پلٹ کے دکھاتا چلوں، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو انگریز بنا کر کے فخر کیا، اپنے بچوں کو ہم نے پروٹیٹ بنا کر کے فخر کیا، اپنے بچوں کو انگریزی لباس پہنا کر کے فخر کیا، کیا کہ اچھا ہوتا۔ آج سوسائٹی کا آپ جائزہ لیجئے، ہر باپ بیٹے کو بٹھا کے کہتا ہے لخت جگر یہ بلڈنگ دیکھ رہا ہے، یہ ملن پردھان کی بلڈنگ ہے، یہ کلن ٹھیکیدار کی بلڈنگ ہے۔ ابا کیا بات ہے کہ اس کا باپ تو ٹھیلا چلاتا تھا، اس کے باپ کی اتنی اوقات نہ تھی کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا، آج اس کی بلڈنگیں کھڑی ہیں۔ ابا کیسے کیا کہ اس نے پیسہ کمایا 3 منزل بلڈنگ کھڑی کر دی۔ اے بیٹے زندگی کا مزہ تو تب ہے جب تو 5 منزلہ مکان کھڑا کر دے۔ نادان تو نے اپنے بیٹوں کو امیر بننے کے طریقے تو سکھائے، کیا کہ اچھا ہوتا کبھی صدیق کی کہانی سناتا، کبھی عمر کی باتیں بتاتا، کبھی بلال کے قصے سناتا، کبھی ابو حذیفہ کی بات بتاتا، کبھی ابو ہریرہ کی تاریخ سناتا۔ قسم خدا کی تیرا بیٹا ڈاکو نہیں بنتا، نشیڑی نہیں بنتا، چرسیا نہیں بنتا، قصے ان کے ہوتے غلام مصطفیٰ جان رحمت کا بنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلا کام کرنا ہے اپنے بچوں کو بدلنا ہے ہمیں، یہ تقریر نہیں سبق ہے، میسیج ہے۔ وہ کیا مسلمان ہے یار جسے حضور سے پیار نہ ہو؟ زندگی ہے کوئی، جوانوں مر جانا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔
کمانے نکلے ہو گھر سے باہر، اللہ رزق میں برکت کرے تمہارے. ہر بندہ بچوں کے لیے کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بچوں کو حضور کا عاشق بنا کے جانا. حضور کا عاشق بنانا ہے بچوں کو. بنائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. سارے بولو انشاءاللہ. میں تمہیں بتاؤں کیسی کیسی مائیں ہوئی ہیں، وہ میری ماں بہنیں بھی سنیں، جو بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے محلے بھر میں چغلی اور غیبت کرتی گھومتی ہے. ہاں، بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیے، وہ خود فری ہو کے نکل گئی ٹہلنے کے لیے، اور گھروں میں بیٹھنے کے بعد اس بات کے سوا کوئی کام نہیں. بتا تیری ساس نے فلاں دن کیا کہا، تیری نند نے کیا کہا تھا، تیری دیورانی کو میں نے یہ کہتے سنا. اس فساد کے سوا کچھ بھی نہیں. میری بہن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے تجھے. جب کفن میں لپیٹ دی جائے گی کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی بچانے نہیں آئے گا. زندگی ایسی گزار کے جا، جب تیرا جنازہ اٹھے کوئی کہے پردھان کی بیٹی، کوئی کہے ٹھیکیدار کی بیٹی، فرشتے کہیں چپ ہو جاؤ، یہ تمہارے نزدیک پردھان کی بیٹی ہے، ہم سے پوچھو ہم بتاتے ہیں یہ غلام احمد مختار کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے. لیکن ہمارے جلسے میں جوان سارے ہی آتے ہیں نا. ہم اگر کوئی نصیحت کریں نا تو جا کے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہیں. سب سے پہلے تجھے پتا آج حماد آیا تھا، اس نے ایسے کہا، آج کے بعد تجھے نماز نہیں چھوڑنی ہے. ہم بیوی کو سمجھاتے ہیں، یہ الٹا کرتے ہیں. بیویوں کو نہیں، آج کے بعد بیٹیوں کو سمجھانا ہے. اگر ہم نے بیٹیاں سمجھانی شروع کر دی نا، پھر کسی کے گھر میں آگ نہیں لگے گی، کسی کے گھر میں آگ نہیں لگے گی. بیٹیاں سمجھایا کرو. اگر بیٹیوں کی، میں بڑے بڑے پیسے والوں کو میں نے روتے دیکھا نہیں بھائی، جن کے پاس کروڑوں کروڑوں روپے سر پکڑ کے بیٹھ رہے تھے. کیا بات کا سکھ نہیں زندگی میں. کہا کیوں؟ کہ جب سے بیوی آئی ہے نا جینا حرام ہے، جینا حرام ہے. کیا بات بھائی؟ کہتے ہیں برابر کے لوگوں میں شادی کی تھی، اس کا باپ بھی کروڑ پتی تھا، کھاتے گھر کی آئی ہے بھائی، لیکن جب سے آئی ہے اس نے جینا حرام کر رکھا. بھائی سوچ، تو نے برابری کا رشتہ دیکھا، پیسے والے دیکھے، کیا یہ اچھا ہوتا تو مدینے والے ڈھونڈ لیتا، واہ واہ واہ. حضور والے دیکھتا، اس میں کنیز فاطمہ زہرا تلاش کرتا. قسم خدا کی اگر غریب باپ کی بیٹی ہوتی نا، تیرے گھر کو سکھ سے بھر دیتی، چین سے بھر دیتی. اس لیے کہ نیند سے بستر خریدے جاتے ہیں، پیسوں سے نیند نہیں خریدی جا سکتی ہے. پیسوں سے بستر نہیں، بستر خریدے جا سکتے ہیں، نیند نہیں. پیسے سے گھر بنائے جاتے ہیں، آرام نہیں. گھر اور آرام کیسے ایک جگہ ہوتے ہیں؟ جب خدا آرام دیتا ہے تب آرام ملتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا پیغام، بہت اچھا پیغام. مفتی صاحب سلامت رکھے. کوشش کرنا ہے اپنے بچوں کو سنوارنا. ایک بزرگ گزر کے جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. توجہ ہے کمیٹی والوں؟ ہاں، میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ اٹھ کے پیسے لوٹائیے، صرف اتنا کہوں گا میری باتیں سنیے، صرف بات سنیے میری. تو ایک بزرگ گزر کے جا رہے تھے، عصر کا وقت ہوا، انہیں نماز پڑھنی تھی. دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پانی نہیں. تو بستی کے پاس ایک کنواں تھا. پہلے تو اتنے پانی کثرت سے مل نہیں پاتا تھا، تھوڑا تھوڑا کہیں مل جاتا تھا، کنویں ہوتے تھے، ڈول رسی. تو بستی میں پہنچے نا پانی کی تلاش میں، تو کنواں تو ملا لیکن ڈول رسی نہیں تھی. جا کے کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں دیکھنے لگے. ایک چھوٹی سی بچی نا 6-7 سال کی بچی ہوتی، چھت پہ کھڑی تھی. اس نے کہا کیا بات ہے بابا؟ تو مولانا کہنے لگے بیٹی وضو کرنا ہے اور ڈول رسی نہیں ہے. تو چہرہ دیکھ کے کہنے لگی چہرے سے تو بڑے مولانا لگتے ہیں. کہا پھر؟ تو کہا آپ کو بھی ڈول رسی کی ضرورت؟ کہنے لگے بیٹی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی سبب ہوتا ہے، جب وہ نہیں ہوگا تو میں پانی کیسے نکالوں گا؟ تو بچی نے مسکرا کے کہا اچھا. قریب آئی، چھت پہ کھڑی تھی بچی، کنواں اس کے گھر کے پاس تھا. بچی نے کنارے آ کے نا چھت کے کنویں میں تھوک دیا. جیسی تھوکا نا پانی اوپر آ گیا کنارے پہ. کہنے لگی لو حضرت وضو کر لو. یہ اس وقت تک نیچے نہیں جائے گا جب تک آپ کا وضو نہیں ہو جائے. آپ نے وضو کیا لیکن فکر تھی یار میں اتنا بڑا علامہ، ہزاروں لاکھوں میرے شاگرد، اور پانی اس بچی کے تھوک سے اوپر آ گیا. جلدی جلدی نماز پڑھی. بچی سے کہنے لگے بیٹی ایک بات بتائے گی؟
بچی نے کہا کون سی بات بابا؟ کہنے لگے بیٹی تیری عمر بھی اتنی نہیں جس پہ نماز فرض ہو گئی ہو، تجھ پہ سجدے بھی فرض نہیں، تجھ پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں، تجھ پہ حج بھی فرض نہیں۔ اے بیٹی بتا تو سکی کون سی نیکی کر کے بیٹھی ہے کہ تو نے تھوک دیا تو پانی اوپر آ گیا ہے؟ کون سی عبادت کی ہے کہ تیرے ایک اشارے سے پانی اوپر آ گیا ہے؟ بچی نے اتنا سنا مسکرا کے کہتی بابا وضو ہو گیا، نماز ہو گئی، اب یہ نہ پوچھ میں نے کیا کیا ہے، بات جائیے اپنی منزل کا راستہ پکڑیے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا مولانا کہنے لگے بیٹی بتا تو سکی کون سی عبادت ہے جو تو کرتی ہے، کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے یہ پانی تیرا اتنا فرمانبردار ہے؟ بچی نے اتنا سنا کہتی بابا یہ راز تھا لیکن آج پوچھ رہے ہو تو بتا رہی ہوں۔ بابا میں نے سجدے نہیں کیے ہیں، میں نے کوئی عبادتیں نہیں کی ہیں، میں زکوٰۃ مجھ پہ فرض نہیں ہے۔ کہا بیٹی پھر بتا تو سکی یہ بھوک میں برکت کیسے آ گئی؟ بچی نے کہا سنیے آج رات سے پردہ ہٹا رکھی ہوں، کہا جب رات کو بستر پہ لیٹا کرتی ہوں تب میری ماں 1000 دانوں کی تسبیح دے کے کہتی ہے اس وقت تک نہ سونا جب تک میرے حضور پہ 1000 بار درود نہ ہو جائے، جب تک مصطفیٰ پہ 1000 بار درود نہ ہو جائے۔ بچی نے کہا تھا مولانا یہ سجدے کا کمال نہیں، اگر کمال ہے تو مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کا کمال۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت تاجدار بغداد کانفرنس سرزمین گڈا بریلی شریف حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ بریلی سے آواز آتی ہے عشق تیرے صدقے، چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ زندہ باد۔ میں اسی آگ کی بات کر رہا ہوں، اسی آگ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ممبر سے پڑھا جاتا ہے بڑی آسانی سے، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، بیٹے مر کے دیکھ پتہ چلے گا پسینہ تجھے آتا ہے کہ پسینہ جہنم کو آتا ہے۔ اور دھوکے میں ہم لوگ، دھوکے میں۔ اعلیٰ حضرت نے کس اعتقاد کے ساتھ کہا آج ہم اتنے جری ہو گئے ڈائریکٹ کہہ دیتے مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کس احتیاط سے بات کی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اگر حضور دعا کرنے والے ہیں تو بیڑا پار ہے، مگر تجھے دیکھ کے پسینہ نہیں آئے گا بیٹے قبر کی خیر مند۔ کبھی آئینے کے آگے کھڑا کر کے خود سے پوچھ کیا تو وہی ہے جسے حضور نے تیار کیا تھا؟ تو وہی ہے جسے مصطفیٰ نے بنایا تھا، سوارا تھا؟ سوچا کرو کبھی۔ آج جھگڑے نا ہماری قوم میں پیرا مریدی کو لے کر، اتنے جھگڑے اللہ معاف کرے، اتنے جھگڑے تو باقی مذاہب کے نہیں ہیں جتنے ہمارے آپس میں سلسلوں کے جھگڑے بڑھ گئے۔ جھگڑا کسی کے پیر کا، حساب امام کا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ صحیح بات ہے بھائی، بیعت کسی کے مرید نے توڑی نکالو امام کو۔ کیوں؟ امام تیرے پیر کا بھی امام ہے۔ یہ کڑوی باتیں کہہ رہا ہوں، تکلیف ہوتی ہے ہماری قوم کو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کائنات میں سب سے بڑے پیر کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ تو ہمارے حالات دیکھو، ذرا سا مسئلہ ہو جائے چھٹی امام کی۔ خدا کے بندو، ہم سارا وقت پیروں کو دیتے، پیروں کو دیتے، کم سے کم اس میں سے آدھا وقت اپنے خدا کو دے دیا کر۔ جی بہت اچھا بیان۔ وہ ایک قوالی چلتی ہے نا، ہاں، پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ۔ حق پرستی بندوں نے چھوڑ کے پیر پرستی شروع کر دی۔ تعویل نہ کرے کل کو کوئی اس میں کہ جی بات صحیح ہے۔ ہاں بات صحیح ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ پیر پرستی ہے کیا۔ وہاں پیر پرستی سے مراد کیا؟ عبادت مراد نہیں ہے۔ اگر نمازیں نہ پڑھو اور پیر بچا لے تو پھر ہم نہیں جاتے، ہمیں بتانا۔ پھر تو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ہماری قوم اتنی اندھی ہو گئی ہے جس کا کوئی کہنے کا جواب نہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آج بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں اور پیر کو 3-3 لاکھ کے نذرانے، گولکوں میں پیسے آ نہیں رہے، لکڑیوں سے ٹھوکے جا رہے ہیں۔ جہاں دینا تھا پیسہ وہاں نہیں، جہاں ضرورت نہیں وہاں دے پیسے پہ پیسہ۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا میری بندی پھاکے سے مر گئی اور تو پیر پہ چادریں چڑھاتا رہ گیا؟ جواب ہے اس کا
کوئی مجھے وہابی نہ سمجھے، پکا بریلوی ہوں جی ہاں، اور اتنا پکا بریلوی ہوں، میٹر لگا لو تو تم سے 2-4 ہاتھ اونچے ہی جائے گا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ تکلیف ہوتی ہے مجھے، حالات دیکھو امت کے، ہماری آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ ایک تو کہہ رہے حضرت میں نے فلاں حضرت کے کھاتے میں 5 لاکھ ڈالے، میں نے کیوں، تیرے گاؤں میں کوئی بیوہ یتیم زکوٰۃ والے نہیں تھے؟ کہتے ہیں تو پھر انہیں کیوں دیے؟ تعلقات اچھے، شرم نہیں آتی؟ زکوٰۃ تعلقات دیکھ کے دے رہا ہے؟ جن کے کھاتے میں 6-6 کروڑ بھرا پڑا ہے پیسہ، انہیں تمہاری زکوٰۃ جا رہی ہے۔ ان یتیموں کو بھی دیکھ لو جنہوں نے رمضان میں کبھی کھجور سے افطاری نہیں کی ہے، کبھی ان غریبوں کو بھی دیکھو جن کے گھر پہ عید کے کپڑے نہیں بنے ہیں، کبھی ان یتیموں کے گھر کو بھی دیکھ لیا کرو۔ تیرے گھر پہ عید کی سوئیاں آئی ہیں، کچھ یتیموں کے گھر پہ کوئی تیل پہنچانے والا نہیں ہے، اگر بتی پہنچانے والا نہیں ہے، تو نے مولوی کے کہنے پہ 5 لاکھ اس لیے ڈال دیے تاکہ مولوی سے تیرے تعلقات گہرے ہو جائیں۔ ہاں ہاں، تیرے 5 لاکھ دینے سے مولوی سے تعلقات گہرے ہوں گے، لیکن میری بات سن کے چلا جا، تو نے 5 لاکھ مولوی کو دیے تو مولوی راضی ہو گیا، کاش 50,000 تو نے کسی بیوہ کو دے دیے ہوتے، کسی یتیم کو دے دیے ہوتے، کسی غریب کو دے دیے ہوتے۔ 5 لاکھ لے کر کے مولوی راضی ہوا، 50,000 دیکھ کر کے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہوا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاحی گفتگو، حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ پیر نہیں چھوڑیں گے، مت چھوڑ۔ ان بیٹیوں کے لیے کیا ہے جو سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہیں؟ اس قوم کو پیر کا ہاتھ چومنا شوبہ نہیں دیتا جس قوم کی بیٹیاں سڑکوں پہ آوارہ بھٹک رہی ہوں۔ سچے پیر والا وہ ہے جو سچے مدینے والے مصطفیٰ کی امت سے پیار ہے۔ کیا بات ہے، واہ زندہ باد، بے شک بہت اچھا پیغام حضرت، زندہ باد۔ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ آج پیروں کے حالات یہ ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، ساری خراب ہو جائے تو پھر زمین ہی پھٹ جائے۔ اللہ ماشاءاللہ، کچھ ایسے بھی ہاتھ یہاں پکڑتے ہیں، رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ دیتے ہیں، ایسے بھی پیر ہیں، لیکن پہچان بتا دو، دل دکھتا، دل۔ اس امت کو میرے حضور نے بڑی مشکل سے بنایا، بڑی محنتیں کی ہیں اس امت کے لیے، قسم خدا کی، طائف کے پتھر، راہوں کے کانٹے، جنگوں کے دندان مبارک کی شہادت، وہ شاب ابی طالب کی کٹھن گھڑیاں، جب حضور واپس آئے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے حضور نے فرمایا خدیجہ میری بیٹیاں نظر نہیں آ رہی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جملے تھے، کہا تھا یا رسول اللہ بیٹیاں میری کمر کے پیچھے کھڑی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا آج کئی دن کے فاقے سے بیٹیوں کے چہرے اتر گئے ہیں، اس لیے سامنے نہیں آئی، ہمارے باپ اترا ہوا چہرہ دیکھیں گے۔ پیسے کی دشمنوں کی دشمنی کم نہیں ہے، لوگوں کے تانے کافی ہیں، اپنی بیٹیوں کا اترا چہرہ دیکھیں گے اور مصطفیٰ کا دل اداس ہو جائے گا۔ میرے نبی کی نبوت والی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تھے، فرمایا تھا لاؤ میری بیٹیوں کو سامنے کرو۔ جب ام المومنین کی کمر کے پیچھے سے سیدہ فاطمہ زہرا آئی ہے، حضور نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا تھا فاطمہ کیا حال ہے؟ تب سیدہ نے باپ کے کندھے پہ سر رکھ کے کہا تھا ابا بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، آؤ مجھے بتاؤ تو سکی، گھی کے شکرانے کھانے والوں، 6-6 لاکھ روپے مریدوں سے لینے والوں، بتاؤ تو سکی اتنے نذرانے شکرانے کے مالک ہو، امت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آؤ دیکھو ایک مرشد کی کہانی بتاؤں، ایک پیر نے 20 کروڑ کی مریدوں کے لیے بلڈنگ بنائی، لیکن قربان جاؤ بریلی کے اختر رضا پہ اس نے مریدوں کے لیے کچھ نہیں کیا، حضور کی امت کے لیے جامعۃ الرضا جیسا مدرسہ دے دی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، بہت اچھا بابا، زندہ باد۔ لوگ کہتے ہیں میرے پیر کے لنگر چلتا، کھلا لنگر، جی کبھی 40 کھا گئے کبھی 50 کھا گئے، چل میرے پیر کے ادارے میں، روز کے 1000 لوگ کھاتے ہیں، اور کبھی کم نہیں پڑتا، پڑے بھی کیسے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، یہ کام بہت اچھا، یہ کام کر کے جاؤ، پھر سے لوگ گاؤں نعرہ اللہ رحم فرمائے۔ بھائیوں گزارش ہے، تو پیروں کے مسئلے بھی بہت دیکھ بھال کے پیر کا انتخاب کریں، اور پیر کے لیے نہ گھروں میں جھگڑے نہ کریں۔ جی میں ایک بات کہتا ہوں میرے بیٹے سنو، بریلوی
کون ہوتا ہے؟ بریلوی وہ ہوتا ہے جو کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا. جی بے شک. یہ خانواد رضویہ کا سب سے بڑا کرم اور ان کی کرامت ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے پھر وہ کسی ولی کا منکر نہیں ہوتا ہے. کتنے جھگڑے ہوئے، مار توڑے ہوئی، لڑائیاں ہوئی. کہہ رہا جی میں مداری، کوئی کہہ رہا میں اشرفی، کوئی کہہ رہا میں چشتی، میں رضوی اور میں وارسی. میں کہتا ہوں قسم خدا کی جتنے سب تم ہو نا اتنا اکیلا میں ہوں. اگر کوئی کہتا نا میں پکا وارسی تو میں کہتا ہوں اس سے پکا وارسی میں ہوں. کوئی کہتا میں مداری تو میں کہتا ہوں تجھ سے پکا مداری میں ہوں. اس لیے کہ میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، اور اعلیٰ حضرت والا کسی ولی کا گستاخ نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت والوں کی پہچان یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ والا دیکھتے ہیں گردن جھکا دیا کرتے ہیں، اور صرف یہ سوچ کر کے کہ جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ سارے زمانے کا ہو جائے. زندہ باز. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باز. زندہ بیڑا پاک زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اللہ سلامت رکھے جوان تجھے. بس یہی جوانی چاہتا ہوں، جی واہ واہ. یہی جوانی چاہتا ہوں. جب بھی نعرہ لگے تو کوئی چڑے نہ، ایک بندہ سارے ولیوں کا نعرہ لگائے تاکہ پتہ چل جائے یہاں فرقے والے نہیں بیٹھے، یہاں مدینے والے بیٹھے ہوئے. بس یہی چاہتا ہوں. ہر بزرگ کا احترام کریں، ہر ولی کا احترام کریں، اور یہ جھگڑا کبھی نہیں کرنا کہ غوث بڑھے کہ مدار پاک بڑھے. یہ فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے زیادہ بڑا ہو. جی جی. وہ فیصلہ کرے گا جو ان دونوں سے زیادہ بڑا ہوگا. ہاں تو اس جھگڑے میں نہیں پڑنا. بس یہ عقیدہ رکھنا مدار پاک بھی ہمارے، غوث پاک بھی ہمارے، ہاں وارث پاک بھی ہمارے ہیں، صابر پاک بھی ہمارے ہیں، غور سے سننا غریب نواز بھی ہمارے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی ہمارے ہیں. ہاں ہر ولی کی اپنی اپنی ذمہ داریاں رہی ہیں. کسی کو کچھ کام دیا گیا، کسی کو کچھ کام دیا گیا. تو کیوں مر رہا بھائی؟ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو وحدانیت کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی وحدانیت کی حفاظت کے لیے مجدد الفسانی کو پیدا کیا گیا، اور اعلیٰ حضرت کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے پیدا کیا گیا. اب بتائیے جب ضرورت تحفظ ناموس رسالت کی تھی اور اعلیٰ حضرت وحدانیت پہ کام کرتے تو حق ادا ہوتا نہیں ہوتا نا؟ اور اس وقت ضرورت تحفظ وحدانیت کی تھی اور مجدد الفسانی اگر تحفظ ناموس رسالت پہ کام کرتے تو حق ادا ہوتا؟ بولو نہیں ہوتا نا؟ سنیں، کوئی کرامتیں دکھانے آتا ہے، کوئی حقیقتیں دکھانے آتا ہے. واہ کیا بات. ہاں یاد رکھیے گا رب نے محبوب کی امت میں دونوں چیزیں دی، کتاب بھی دی، معجزہ بھی دیا. پہلے کتاب دکھا، یہ رب کا کلام ہے، نہ مانے پھر معجزہ دکھا. اسی طرح علم دیا، پہلے سمجھا، نہ مانے پھر کرامت دی، اب کرامت سے بنا. یہ دونوں چیزیں ہیں، علم والے بھی ہمارے ہیں، کرامت والے بھی ہمارے. سمجھ رہے نا میری بات؟ اب اگر آپ سے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، میں بھی اللہ کا فضل ہے، ابھی تلنگانہ حیدرآباد سے آیا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ سوؤں رکوں گھر پہ، لیکن آپ کی دعوت، آپ کی محبت، اور غلام غوث غزالی میں ان کو اتنے سے جانتا ہوں، تب سے ان کو مجھ سے محبت تھی، ہمیں ان سے. انہوں نے کہا بھائی یہ میرا جلسہ ہے، تو میں بڑی مصروفیت کے باوجود میں نے یہ آرام کا دن تھا، میں نے ان کو دیا. میں نے کہا یار تھکا ضرور ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ تو وہ لوگ تھک گئے ہوں گے جو صبح سے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو اگر آپ تھک گئے ہیں نا تو پھر سلام پڑھیں. نہیں مجھے بھی آرام چاہیے، ورنہ بولنے ذرا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. سارے تیار ہیں، بھی تھکے تو نہیں ہیں؟ اللہ سلامت رکھے. اگر کوئی بندہ آ کے یہ کہ بھئی ہمارے ہو گئے تو ان کا نام نہیں لینا، تو سیدھی بات اس کی بتا
کیوں نہیں لینا؟ میں نے جملہ بول دیا تھا، میں اس سید کو سید نہیں مانتا جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتا. بڑے فون میرے پاس آئے، کہنے لگے تو نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے حلالی وہی ہوتا ہے جو باپ سے محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے، وہی اصلی نسلی ہوتا ہے. کہنے لگے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. میں نے کہا بھائی تو زبان کاٹے گا ہماری؟ خدا کا شکر ہے پائے مرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہ کی کتا تیرا. سیدھی سی بات ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی بات، اگر بالکل سب ہٹا دو نا، سب ہٹا دو، یہ سمجھ لو مجھے اعلیٰ حضرت کے خاندان سے کوئی نسبت ہی نہیں. پھر بھی اگر آپ غور کریں نا تو اعلیٰ حضرت کے اتنے احسان ہیں امت پہ، اتنے احسان ہیں. خان کا نہ بھی مانو نا تو ایک مولوی ہونے کے ناطے جو کرم اعلیٰ حضرت نے کیا ہے نا وہ کسی اور مولوی نے نہیں کیا ہے. ہاں وہ بھی انشاءاللہ یہ فرمائش سے بڑی لمبی فرمائی تھی، اللہ سلامت رکھے. بس میں ذرا بات کر لوں، توجہ ہے آپ کی؟ تیار ہے سارے؟ تو آج کے بعد کسی بزرگ کی توہین، سارے بزرگوں سے پیار. یاد رکھیے گا بزرگ کوئی خراب نہیں ہے، نیچے کے چمچے خراب ہیں. کبھی کبھی چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہوتی ہے. کیتلی گرم ہوتی ہے. ایک جگہ اسٹیج پہ تھا نا تو اتنا پریشان، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. ارے میں نے کون حضور آ گئے؟ مدینے سے سرکار آ رہے ہیں کیا؟ کہ نہیں پیر صاحب آ رہے ہیں. میں نے کہا آدھا گھنٹہ ہو گیا. کہاں حضور آ رہے ہیں؟ آ جائیں گے تو بیٹھ جائیں گے، حضور ہیں کوئی پیڑ سے تھوڑی اتریں. تو حضور اتنے نہیں جتنے یہ نیچے والے. تو کبھی کبھی چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہو جاتی. تھوڑا سا اس کا بھی خیال کرنا. تمنا یہی رکھنی ہے کوئی روٹھے تو روٹھے، مدینے والا مصطفیٰ نہ روٹھے. یہی کوشش کرتے. ایک بزرگ ہوئے، عقیدت بھی کیسی ہونی چاہیے سنیے ذرا. جہاں اچھا پیر دیکھا ادھر کوئی ڈلمل ہو جاتا بندہ. کہہ رہا حضرت میں ان کا مرید تھا، اجازت ہو تو میں ان کا ہو جاؤں. میں نے کیوں بھائی؟ کہ مجھے یہ اچھے لگ رہے ہیں. میں نے پیر ہے کوئی مارکیٹ کر رکھا ہوا، یہ کپ نہیں ہے کہ جی اب اس کی کنی ٹوٹ گئی دوسرا لے لو. سارے سلسلے غوث پاک کے قدموں سے جا کے جوڑتے. یہ یاد رکھیے گا پیر بدلنے کا دھندا نہ کیجیے. اگر آپ کے پیر میں اگر شرعی کوئی کمی ہے تو فوراً بدل دیجیے، پھر دیر مت کیجیے. اور اگر درست ہے شرعی طور پہ تو پھر پیر نہ بدلیے، پیر مت بدلیے. ایک بزرگ ہوئے ہیں شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی، بہت پائے کے بزرگ. تو ان کا ایک مرید تھا حجام کا، بال کاٹتا. سمجھتے نا؟ اپنی برادری زبان میں ہم لوگ کہتے نائی بولتے. تو بچپن میں نا ان کا بچہ غائب ہو گیا. کس کا؟ جو مرید تھے شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حجام. یہ گئے کہنے لگے حضور بچہ غائب ہے. تو پیر صاحب نے کچھ نہیں بولا. پھر کہا حضور بیٹا نہیں مل رہا ہے. کچھ نہیں بولا. تو مرید تھے، مریض نہیں تھے. آج مرغی انڈا نہ دے تو پیر صاحب مرغی نے انڈا نہیں دیا. بھینس دودھ نہ دے تو پیر صاحب بھینس نے دودھ نہیں دیا. اتفاق سے کسی کے دروازے پہ چینی گر جائے پیر صاحب لگتا ہے کسی نے پڑھ کے پھینکی ہے. ہاں اگر کوئی چھت پہ سے کوئی بچہ ٹیلا پھینک دے کہ کسی نے ٹیلی پڑھ کے ڈالی تھی رات گھر میں. عقیدے مضبوط رکھو یار. کچھ نہیں ہوتا جب تک خدا نہیں کرتا ہے. کچھ نہیں ہوتا. بلا وجہ میں پڑوسی کو کوس لیا بیٹھے ہوا، کہہ رہا میری بھینس جو مری ہے نا اس کی وجہ سے مر گئی. میاں اللہ معاف کرے، میاں کا تو پتہ نہیں ہونا ہی کیا ہے. اوپر چادر چل رہی ہوگی اندر لٹیاں چل رہی ہوگی. پکی بات ہے. کہہ رہا کچھ نہیں، تم پہ 7 کا قبضہ 11 کا قبضہ پہ اتارے گا کون؟ کہ بھئی میرے بس کی نہ. جب تو بتا سکتا تو اتار نہیں سکتا کہ جن نے چڑھایا وہی اتارے گا. اتنا کر دوں کچھ حرام ہو جائے گا. بہنوں کو سمجھاؤ، یہ بہت جاتی ہے مزاروں میں، گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کے بیٹھ رہی ہیں. میاں بڑا پریشان ہوں. تو میاں بھی پہنچا ہوا، کہہ رہا کمر میں درد رہتا کہ جی، سر میں درد رہتا کہ جی، پنڈلیوں میں اٹھن رہتی کہ جی، چکر آتا کہ جی.
کبھی کبھی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کہ جی، تو جو بیماریاں عام طور پہ ہر عورت کو ہوتی ہیں وہ ساری رٹے بیٹھا، تو وہ کیا کہتی ہے، وہ ارے بڑا پہنچا ہوا بابا ہے بھائی. ساری جتنی بیماریاں رٹی رٹائے بتاتی. اب عورت ہے یار، میاں گھر نہیں، بیوی کو ڈر نہیں. میاں گئے کمانے، عورت گئی لٹانے. کہ بچ جائے گی کہ کیسے بچوں گی کہ 1151 دینے. اچھا لو، نکالے گی آستین میں سے. تجھے پتہ نہیں شوہر کتنی محنت سے کما کے لایا تھا، یہ 1151 لا کے ڈال دیے. اس نے تھوڑی دیر سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ 11 جمعراتیں آنا ہے. تو 11 جمعراتیں پکا جا رہی ہے. تو کبھی تو دن ایسا آگا جو کمر میں درد نہ ہو. کہتا کیسا رہا؟ کہ بس پرسوں ٹھیک تھا. کہاں پرسوں پڑا تھا میں نے. کہتا کہ پرسوں ہی دم کیا تھا میں نے. کہ پرسوں آرام ہوا تھا کہ ٹھیک ہے. تیرے اور 3 بجے آنکھ کھل گئی ہوگی. کہاں بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. بھائی جب بندہ پک جاتا ہے نا تو 3 بجے آنکھ کھلنے لگتی. خدا کے واسطے ایسے باباؤں کے پاس نہ جا. ماں بہنوں سے گزارش ہے، تجھے لگے نہ الجھن ہے تو بابا کے پاس نہ جا. مصلی بچھا رب کی بارگاہ میں آ جا اور سجدے میں سر رکھ کے کہتے مالک تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، سیدہ زینب کا واسطہ، مالک ان کے صدقے میں سکون عطا کر دے. قسم خدا کی 70 میاں وہ سکون نہیں دے سکتے جو رب کی بارگاہ کا ایک سجدہ تجھے سکون دے سکتا. ایک سجدہ سکون. تو سنبھالیے اپنے گھروں کو بھی. عورتیں، مجھے فخر ہے بریلوی ہونے پہ، اور اس لیے بھی فخر ہے کہ سارے مزاروں پہ عورتیں دیکھیں، اعلیٰ حضرت کے مزار پہ عورت نہیں جاتی ہے. مجھے فخر ہے اس بات پہ. پورے ہندوستان میں کہتا پھرتا ہوں اگر بریلی میں دیکھنا ہے تو پھر مزار اعلیٰ حضرت دیکھیں. یہ خاندان ہے اعلیٰ حضرت کا. آج تک عورت کو آنے کی اجازت نہیں ہے مزار ہے کہ نہیں. یہ تنہا ایسی خانقاہ ہے جہاں پہ عورت نظر نہیں آتی ہے، ورنہ سب میں جا رہی ہے. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں چل گئی. میں کیا بیان کر رہا تھا بھائی؟ اس لیے جانے والے کو کوئی نہیں روک پایا. جانے والے کو تو اور 4 کندھے دے کے پہنچا کے بندہ آتا. روکا کسی کو کسی نے نہیں. تو سنیں بہت غور سے میری بات. حضرت جی سنیں ذرا، توجہ کریں بہت غور سے. تو پیر نے 2 مرتبہ سنا لیکن کوئی جواب نہیں دیا. مرید تھا، کچھ نہیں بولا. 18 سال تک خدمت کرتا رہا. کتنے سال؟ 18. زور سے 18 سال تک خدمت کی. 18 سال کے بعد ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، کوئی ذکر آ گیا گھر میں، تو پیر کی بات کرنے لگا. جب اتنا سنا نا تو ماں تھی نا بچے کی. اس نے کہا میرے گھر میں اپنے پیر کی بات نہ کرنا. کہا کس لیے؟ کہ میرے بیٹے کے بارے میں انہوں نے ایک دعا تک نہیں کی. مجھے تمہارا پیر پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. ماں ہوا کرتی ہے. 18 سال سے بیٹے کے لیے آنسو بہاتی رہی ماں. آج جب ذکر پیر کا آیا تو پھر روتی. کہ آج کے بعد اپنے پیر کا نام نہ لینا، اس لیے کہ جب بیٹا گم ہوا تھا تب پیر نے کچھ نہیں کہا تھا. دعا کر دیتے تو شاید بیٹا آ جاتا. اس لیے تمہارا پیر مجھے پسند نہیں ہے. یار یہ ماں ہوتی ہے. پردیس جانے والوں، دور جا کر کے پیسہ کمانے والوں، اتنی بات میری یاد رکھنا. روز 2 بار بیوی کو فون کیا کرتے ہو، ہفتے میں 1 دن ماں کو بھی فون کر لیا کرو، 1 دن باپ سے بھی فون پہ بات کر لیا کرو. تم نہیں جانتے ہو جب اولاد پردیس چلی جاتی ہے تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے. جب بیٹے پردیس میں ہوتے ہیں، مانا کہ تم عیش کے ساتھ لیٹے ہو لیکن ماں کو چین کی نیند نہیں آتی ہے، باپ کو چین کی نیند نہیں آیا کرتی ہے. ہاں ہمیں دیکھو جہاں جاتے ہیں لوگ پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، لیکن قسم خدا کی جب بھی ماں یا باپ کا فون آتا ہے سب سے پہلا سوال ہوتا ہے بیٹے خیریت سے ہے کہ نہیں، پیٹ بھر کے کھایا کہ نہیں کھایا ہے، تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا. یار یہ ماں ہوتی ہے. جب تک تجھے آسودہ نہ دیکھ لے پیٹ بھر کے خود نہیں کھایا کرتی ہے. اے میرے بھائی اتنی سی گزارش ہے، پردیس جایا کرو تو زیادہ دنوں کے لیے نہ جایا کرو، جلدی چکر لگا لیا کرو، ماں کے پاس بیٹھ کے وقت گزار لیا کرو. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھیں گے تو سکون کی نیند آ جائے گی، اچھے گدے ہوں گے تو سکون کی نیند آئے گی. نہیں پیارے، سب سے اچھا سکون تب ملتا ہے جب گود
ماں کی ہوتی ہے، سر بیٹے کا ہوتا ہے، جب زندگی میں سکون آتا ہے تم پیروں کے پاس جاتے ہو، دعائیں کراتے ہو، مرضی ہے تمہاری جس سے چاہو دعائیں کراؤ، لیکن ایک بار ماں کے قدموں میں بیٹھ کے کہہ دو اے ماں چل تو اٹھا دے، دعا تو کر دے، خدا کی قسم میرا اعتقاد کہتا ہے ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر مقبولیت کی ضمانت خدا عطا کر دیا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ماں باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا ماں باپ کی۔ تمہیں کیا پتا ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ صرف ایک بات بیان کروں اور آگے جانتے ہو میری گزارش ہے سارے لوگوں سے، بیوی کا انتقال نہیں ہوا 40ویں سے پہلے پہلے دوسری بیوی ڈھونڈ لیتے ہو۔ ابھی پہلی بیوی کے انتقال پر 40 دن نہیں ہوتے، دوسری بیوی ڈھونڈنا شروع کر دی۔ اسلام نے اجازت دی ہے کرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن خدا کے واسطے میری ایک بات یاد رکھنا، 4 تک کی اسلام نے اجازت دی ہے کرو اگر استطاعت ہے تو، لیکن خدا کے بندو دوسری بیوی کرنا یہ حق ہے تمہارا، لیکن پہلی والی ماں نے جو بچے چھوڑے ہیں نا کبھی ان سے نظریں نہ پھیرنا۔ کئی بچیوں کی یہ شکایت ہے، کئی بچیوں نے یہ بات کہی کہ مولوی تیری ہر موضوع پہ تقریر ہے، لیکن کبھی ان یتیم بیٹیوں پہ بھی تقریر کر کہ جنہوں نے پہلی ماں کھو دی ہے اور پھر انہیں ماں جیسا پیار نہیں ملا۔ ہاں ایک بچی نے رلا کے رکھ دیا یار، کہنے لگی میں جب میری ماں کا انتقال ہوا میں 9 سال کی تھی، جب میرے باپ نے دوسرا نکاح کیا میں 11 سال کی ہو گئی، کہا دوسری ماں نے نہ جانے میرے باپ کو کون سی گھٹی پلائی، ہمارا باپ الگ مکان رہ کے ان کے ساتھ رہنے لگا، کہتی میرے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، کہتی میرے بھائیوں نے 2 دن فاقے کے ساتھ گزارے ہیں، جب باپ چھوڑ کے چلا گیا ماں ہمارے باپ کو لے کے چلی گئی تو میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بھائی میرے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، وہ بچی کہتی ہے جب ہم پڑوس میں گئے تو لوگوں نے کام کرانے سے انکار کر دیا، جب کچھ نہ مل سکا کہتی میں نے گرم پانی پلا کے 2 دن بھائیوں کو سلایا، اور تم سے بھی گزارش ہے جب بہنیں بوڑھی ہو جایا کریں تو ان سے چہرے نہ موڑا کرو، اگر بہنیں بڑی ہوا کریں تو انہیں تانے نہ دیا کرو، پردیس چلی جاتی ہیں سسرال چلی جائیں تو رشتے نہ توڑنا، اس لیے کہ یہ بہن ہوتی ہے جو ماں کے بعد ماں کا پیار دیا کرتی ہے، جو ماں کے بعد تمہیں ماں بن کے پالا کرتی ہے، یہ بہن ہوتی ہے۔ آج پردیس گئی ہے لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اتنے دن شادی کو ہو گئے ہیں کبھی اس نے تجھ سے اپنے کام کی اجرت نہیں مانگی، 18 سال روٹی پکا کے دیتی رہی لیکن کبھی روٹیوں کی قیمت نہیں مانگی، تیرے گھر میں 18 سال تک جھاڑو لگاتی رہی لیکن جھاڑو کی اجرت نہیں مانگی، تیرے گھر کے اندر صفائی کرتی رہی لیکن صفائی کی قیمت نہیں مانگی۔ ہاں جب یہ گھر میں رہتی تھی تو اس بات پہ لڑ جاتی تھی کہ یہ تکیہ میرا ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ کمرہ میرا ہے، اس پہ جوتا پہن کے نہ آنا، اس کی میں نے صفائی کی ہے، لیکن بتا سچ بتانا پیارے جس دن سے اپنے سسرال گئی ہے ایک دن بھی آ کے اس نے یہ کہا ہو کہ یہ کمرہ میرا تھا، یہ تکیہ میرا تھا، یہ بستر میرا تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کبھی حق نہیں مانگا کرتی ہے، جب آتی ہے اس دن آنے کے بعد اس کو پتا کہ اس میں میرا بھی حق ہے، یہ میرا بھی گھر ہے، میرے باپ کا بھی گھر ہے، لیکن آ کے ایسے کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کوئی اجنبی کھڑا ہو، اگر بھائی بیٹھنے نہ کہے تو بہن بیٹھا نہیں کرتی ہے، بھائی کھانے نہ کہے تو بہن کھایا نہیں کرتی ہے۔ حیا نہیں چاہیے، اگر بیٹیاں چلی جائیں سسرال میں تیرے دروازے پہ آئیں تو چہرہ نہ بگاڑنا، مسکرا کر استقبال کرنا، اگر بیٹی راضی ہوگی تو قبر میں باپ کی روح بھی تجھ سے راضی ہو جائے گی۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا، زندہ باد۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو جی سینکڑوں باتوں کا رہے کے خیال آتا ہے، یہی دل دکھتا ہے میرا۔ جس بہن نے 18 سال روٹی بنا کے کھلائی آج اس کے نصیب میں بھائی کے دسترخوان پہ تو روٹیاں نہیں رہی۔ پیر کی گولک میں ڈالنے کے لیے 500 روپے تو ہیں لیکن بہن کی جھولی میں ڈالنے کے لیے 100 روپے نہیں۔ یہ ہے ہماری سچائی۔ اللہ کی قسم اگر کسی نے بہن کو ستایا
माँ को सताया, मैं भी होऊंगा कयामत में, तुम भी होगे, मैं देखूंगा कौन सा पीर बचाएगा। याद रखो, अगर किसी अपने का आंसू तुम्हारी वजह से गिरा है, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक आंसू के कतरे की तुमसे कीमत वसूल नहीं देगा। बच्ची कहती है समझाओ, दूसरे निकाह करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहली औलाद को न भूलना, मत भूलना। तुम्हें क्या पता औलाद क्या होती है। उनसे पूछो जिन पे औलाद नहीं है, उन्होंने कौन सा मजार छोड़ा है जहां मत्था ना रगड़ा, कौन सी मस्जिद छोड़ी है जहां सजदे ना किए हो जाके। वो कहते अल्लाह बेटा नसीब में ना है तो फिर बेटी दे दे। आ गया औकात पे, अल्लाह अपनी मर्जी से बेटी देता है तो मुंह टेढ़ा करके कहता है इसके नसीब में बेटी को बेटा ही नहीं था। अस्पताल में मां पड़ी है, 3 बच्चियां हो गई, तीसरी बच्ची की पैदाइश में अभी छुट्टी नहीं हुई हॉस्पिटल से, औरतें खैर खबर लेने जाती हैं, साथ बैठ के कहती है इसकी कोख में बेटा ही नहीं लिखा। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तू उससे ताने दे रही है जो अभी मौत का मुंह देख के आई है, जब मौत के दरवाजे से लौट के आई है। तुझे बेटा चाहिए था, इसने बेटी को जन्म दिया है। दिल टूट जाता है एक माँ का, अगर इसकी बस में होता बेटे पैदा करना तो सारे बेटे तुझे दे देती। लेकिन तू भी याद रख, नस्लों को सिखा देना। कुरान में रब कहता है हम जिसे चाहते हैं बेटी देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटा देते हैं, जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं, और नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं देते। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब वो कुछ नहीं देता तब कलेजा फटता है हमारा। अल्लाह बेटी दे दे, आ गया अपनी औकात पे, अब मांग रहा है बेटी। क्यों? कि कम से कम घर में चिराग तो जलेगा। हया कर खुदा के बंदे, क्या ये अच्छा होता तूने सजदे में पहले बेटी मांगी होती। अल्लाह बेटी भी देता, बेटी के सदक़े में बेटा भी अता करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलो अपने आप को, बदलो। जब औलाद नहीं होती तब भी हम रोते, हो जाती है तो नाकदरी करते। मैं ये तो नहीं जानता भाई कि जिसके घर में बेटी होती है वो बाप अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप गरीब क्यों ना हो, उसे फख्र होता मेरा बाप जिंदा है। और यही नहीं, ससुराल भी जाती है तो बात बात में कहती है मेरा बाप है अभी, उसे फख्र होता अपने बाप पे। और बाप बीवी के लालच में आकर के बेटियों को धक्का दे दे तो दिल कितना टूटेगा बेटियों का। बदलो अपने आप, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। भाई अगर जगह कम है ना कमेटी वालों, आइंदा थोड़ी बड़ी जगह जलसा कर लेना। लेकिन अब जरा थोड़ी सी बात सुनने, इन भाइयों से गुजारिश है जितने खड़े ना घर जाना तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। जो जहां खड़ा है खड़ा रहे, इससे मतलब नहीं है, बैठाना जरूरी नहीं है। अल्लाह आपको डबल सवाब अता करेगा, सुनने का भी सवाब मिलेगा, थकने का भी अल्लाह सवाब अता है। जी जगह है तो बस जहां जैसी जगह है बस खड़े रहिए, बस थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए। तवज्जो है ना सारे लोग, रिश्तों की कदर करें। अल्लाह ने औलाद दी है ना, इसकी इज्जत करें। और औलाद से भी गुजारिश है, सगे माँ बाप सगे होते हैं, सगे माँ बाप, सगे माँ बाप उनके जैसा कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। आज हर घर का झगड़ा है, बुढ़ापे में ना सर्दियों में खांसी ज्यादा होती है, बलगम भी बनता है तो घिन करती हैं कि अपने बाप की खाट बाहर डालो, इसका थूक नहीं देखा जाता, इसकी खांसी से हमसे रोटी नहीं खाई जाती। अपनी बीवी से पूछ, अगर इस चारपाई पे तेरा बाप पड़ा होता तो क्या उसकी भी चारपाई बाहर डलवाती? उसके थूक से भी नफरत होती तुझे? कोई बेटी अपने बाप के थूक से नफरत नहीं करती, तो फिर बहू होकर के ससुर के थूक से नफरत क्यों कर रही है? पूछो अपनी बीवियों से, कितने बूढ़ों की चारपाइयां चार दीवारी के बाहर पड़ी, जाओ जाके देखो। लोग कहते हैं मैं अपने बाप से प्यार करता हूं, पहचान ये है अगर आग बुझने के बाद भी कोई बूढ़ा राख पे बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में बेटे इज्जत नहीं करते। आग बुझने के बाद भी अगर रात को बंदा बैठा रह जाए तो समझ लेना इसकी घर में जगह नहीं।
خدا کے واسطے اپنے کمبل سے پہلے اپنے باپ کا کمبل چیک کرو، اپنے بستر سے پہلے اپنے باپ کا بستر چیک کرو۔ تو جس کمرے میں لیٹتا اس میں ہوا کو جانے کا راستہ نہیں، اور باپ جس چھپر میں لیٹا ہے اس میں چاندنی بھی چھن کے آ رہی ہے۔ اسی دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا کہ تو گرم بستر میں لیٹے اور بڑھاپے میں باپ پھٹے کمبل میں لپٹ کے بیٹھے۔ لائق بیٹا وہ نہیں ہے جو مونچھ پہ تاؤ دے کے جیتا ہے، لائق بیٹا وہ ہے جو باپ کے قدموں میں سر رکھ کے جیتا ہے۔ ہم تو بھائی ہم بھی شادی شدہ لوگ ہیں، اللہ کا کرم ایسا نہیں ہے مولوی اتنا کڑوا بول جاتے ہیں کوئی ہماری بھی ہے، لیکن ہمارا اصول ہے ہماری زندگی کا فرسٹ ممبر ہمارے ماں باپ ہے، اس کے بعد پورا پریوار ہے ہمارا۔ ہاں وہ آپ نے نہیں سنا کتابوں میں واقع آیا، ایک شخص کا بڑا فرما بردار تھا ماں باپ کا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے نا رات کو لیٹ ہو گیا، وہ جب آیا نا تو ماں باپ سو چکے تھے، اور اس نے بکریوں کا دودھ نکالا، بچے اس کے پیر سے لپٹ کے دودھ مانگتے رہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ حق پہلے میرے ماں باپ کا ہے۔ پوری رات بچے روتے رہے، اس نے ماں باپ سے پہلے دودھ نہیں پلایا۔ یہ نیکی اس نے کی۔ جب پھنسا ایک دن ایک غار میں، وہ پتھر آ کے گر گیا، سب نے اپنی اپنی دعائیں مانگی، 3 یار تھے۔ پھر اس نے کہا یا اللہ اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے تو مالک اس نیکی کے بدلے میں اس پتھر کو ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا پتھر خود بخود ہٹ گیا، ہاتھ کے اشارے سے۔ اس نے کہا یار تو نے کون سی نیکی کی؟ کہنا ایک رات میں نے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا تھا۔ ہماری زندگی کا پہلا ممبر ہمارے یہی ہونا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا عورتوں کے گلے گھونٹ دو، انہیں جان سے مار دو، نہیں، ان کو بھی ان کا حق دینا، اس لیے کہ وہ جو آئی ہے نا اپنا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ کے آئی ہے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ کبھی پھر گفتگو کروں گا، بس میری بات سنیں۔ جو سگے ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور سنیں، ایک بہو نے، عورت نے اپنے شوہر سے کہا سنیے جی، کہا کیا؟ کہ ایسا کرو نا اپنی ماں کو نا اولڈ ہاؤس چھوڑاؤ۔ اس نے کہا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کہ دیکھو یہ بڑھیا ہو گئی، اس کی کھانسی نہیں دیکھی جاتی، اسے نکالو نا گھر سے۔ اس نے بہت دماغ لگایا، دماغ لگاتے لگاتے اس نتیجے کو پہنچا، اس نے ایک دن ماں کے پاس بیٹھا۔ بہت غور سے میری بات سننا نوجوان، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بیٹھا ماں کے پاس، کہنے لگا ماں کہاں بیٹا؟ کہا میرا جی کرتا آج میں تجھے گھمانے لے کے جاؤں۔ اتنی بات بیٹے نے کہی نا تو ماں کا دل مچل گیا۔ اتنا سنتے ہی ماں کی زبان سے دعائیں نکلنا شروع ہو گئی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا۔ ہم سنڈے بیوی کو لے کے جاتے ہیں، اور بازاروں میں جا کے دیکھو پیر رکھنے جگہ نہیں ملتی، پوچھو کیا آج سنڈے ہے، لوگ عورتوں کو گھمانے لائے۔ روز ہر ہفتے بیوی کو لے کے جاتے ہو، ایک دن مہینے میں ماں کو بھی لے جایا کرو، ماں کو بھی ایک دن لے جایا کرو۔ کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی دنیا دکھاؤ نا کبھی۔ ہمیں باپ نے تب کندھے پہ ڈھویا جب سائیکل نہ تھی، آج ہم سے باپ نہیں ڈھولتا جبکہ ہمارے پاس 4 پہیوں والی گاڑی ہے۔ فیصلہ صحیح کرنا چاہیے۔ جس باپ نے کندھوں پہ بٹھایا آج اس کی جگہ ہماری گاڑی تک میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا میری بات، کبھی ماں باپ کو بھی لے جایا کرو۔ اس نے کہا ماں میں تجھے گھمانا چاہتا ہوں۔ ماں بڑی خوش ہوئی، بیٹے چل۔ ماں بیٹے کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماں کہتی جاتی بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا ماں یہ میرج ہال ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ شو روم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فلاں بلڈنگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فلاں کمپنی ہے۔ پوچھتی گئی، بتاتا گیا۔ ایک منزل آ گئی، گاڑی رکی، ماں ذرا باہر آ۔ ماں باہر نکلی، جیسی باہر نکلی اور ماں بلڈنگ دیکھ کے کہنے لگی بیٹے یہ کہاں کیا ہے؟ بچہ کہنے لگا ماں یہ اولڈ ہاؤس ہے۔ بیٹے یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ماں بوڑھے لوگ یہیں پہ رہا کرتے۔ اتنا سنا ماں سمجھ گئی۔ اس نے کہا ماں آج کے بعد تجھے بھی یہی رہنا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ جب اتنا سنا نا تو مجھے بتاؤ ماں کو کیا یاد نہیں آیا ہوگا؟ وہ بچپن میں سوکھے سینے پہ لٹانا، گیلے بستر پہ لیٹنا ماں کو یاد نہیں آیا؟ وہ جب تیرے دانت نہیں تھے اپنے منہ سے چبا کے لقمے کھلانا ماں کو آج یاد آ رہا تھا۔ آج ماں سوچ رہی تھی یہ ایک بار روتا تھا میں پوری رات جاگتی تھی، یہ ایک بار چیخ دیتا تھا میں پوری رات بیٹھی رہتی تھی۔ اس دل کے لیے میں نے اسے پالا تھا۔ کہتا ماں دل تھوڑا نہ کرنا، جب ضرورت ہوگی میں آتا جاتا رہوں گا،
तू कहे कि मैं आ जाया करूंगा। माँ थी, बेटे की खुशी में कोई भी उसने रुकावट नहीं डाली। माँ चुपचाप बैठी रह गई। अल्लाह अकबर। नतीजा ये हुआ, जैसी बेटा जाने लगा है, माँ ने बेटे को जाते हुए देखा, चाहती थी आज आवाज दे के पूछे, पता मैंने इस दिन के लिए दूध पिलाया था या इस दिन के लिए तुझे पाला था, लेकिन माँ थी कुछ न कह सकी। अपनी खुशियों को बेटे की खुशियों पे कुर्बान कर दिया। जब बेटा चला गया, उसी ओल्ड हाउस की कुछ औरतें बाहर निकल करके आई। आने के बाद उन्होंने उस औरत को चारों तरफ से घेरा। किसी ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया। कब शहर कौन सा है? उसने शहर बताया। मोहल्ला कौन सा है? उसने मोहल्ला बताया। घर का नंबर क्या है? उसने घर का नंबर बताया। वो कहने लगी बता तेरे बेटे का नाम क्या है? जब इतनी बात सुनी है, तेरे बेटे का नाम क्या है, वो माँ चुप हो जाती है। फिर दूसरी ने कहा बताती क्यों नहीं बेटे का क्या नाम है? फिर माँ चुप है। तीसरी ने कहा बताती क्यों नहीं? माँ फिर भी चुप है। चौथी ने कहा चुप हो जाओ, इससे बेटे का नाम ना पूछना। ये इसलिए अपने बेटे का नाम नकीले रखी है क्योंकि इसका बेटा इतना कमीना है कि इसे छोड़ के चला गया है और ये अपने बेटे से नाराज है, इसलिए नाम नकी बता रखी है। जैसी बेटे को कमीना कहते सुना, अब क्या था, माँ ने सारी ताकत को इकट्ठा किया, सारी ताकत को जमा किया और अपने बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा करके होठों पे जंबिश आई। उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना। कहा फिर नाम क्यों नहीं बताती? कहा सुन मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूँ। कहा नाम क्यों नहीं बताया? कहा नाम बताने की वजह यह है कि मेरा बेटा शहर में इज्जतदार है, मुआशरे में उसकी वैल्यू है। अगर नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा जलील हो जाएगा और माँ होकर के अपने बेटे को जलील नहीं कर सकती। उसने कहा तू कैसी माँ है, तुझे बेटा छोड़ के चला गया फिर भी नाम बताने तैयार नहीं। माँ ने कहा था चुप हो जा, जो उसने किया है वो बेटे का किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माँ होती है, खुदा के बंदो माँ, सुभान अल्लाह। माँ की कदर करो। बाप माँ होती है। अगर माँ चली गई ना, पैसा तो होगा तुम्हारे पास, माँ मेरे एक दोस्त है कानपुर में, एक दिन मैं उनके मकान में गया ना, तो कहने लगे मैंने जब पहली बार इस मकान में अपने कदम रखा था तो मैं रोया। मैंने कहा क्यों भाई? बहुत बड़े नाम पर मिंबर पे बोलने वाले शख्स हैं, नाम नहीं बता। उन्होंने कहा मैं जब कानपुर में आया था शुरू में, मुझे कई दिन हो गए थे, मेरे माँ बाप मुझसे मिलने कानपुर आए थे। कानपुर आए थे मेरे माँ बाप। कहते हैं मेरी माँ का मन था कि बेटे के पास रहूं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को सुला देता एक रात। कहने लगे मैं बहाने बना के माँ को बस में बैठा के आया। कहते हैं फिर उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दिया, आज मेरा अपना मकान है। कहते हैं जब मैंने मकान में कदम रखा तो मैं रो दिया। मुझे याद आया काश मेरी माँ आज जिंदा होती। कहते हैं जब माँ थी तो मकान नहीं था, आज मेरा मकान है तो माँ नहीं है। ये हर जिंदगी में एहसास आता है। आज माँ है, पैसा है तो लुटाओ यार इनके कदमों पे। कसम खुदा की इससे अच्छी जगह न मस्जिद है, न काबा है, न पीर है, न फकीर है। सबसे बेहतर जगह पैसा खर्च करने की माँ बाप हुआ कर। जब इनसे फ्री हो तब हर जगह लुटाओ जाकर के। सबसे पहले माँ बाप को पैसा लगाओ। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। कमेटी वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर आज के बाद एक माँ को भी इज्जत मिल गई तो तुम्हारा बुलाना कामयाब होगा, मेरा आना कामयाब होगा। एक बंदे ने भी आज से माँ की इज्जत कर ली तो माँ माँ होगी। इस मौजू पे गुफ्तगू करूं कई घंटे चाहिए, इसलिए कि माँ लफ्ज ही ऐसा है अगर फैलाओ तो जमाना बन जाता है और जमाने को समेट दो तो एक माँ बन जाती है। हाँ, उम्रें सिमट जाती है लफ्ज माँ में। अगर माँ को फैलाओ तो पुश्तें बन जाती है। तो इसको मैं बस इतना कहूंगा, माँ माँ होती है। गुस्सा आ गया, कहने लगी पीर का जिक्र ना करना। याद है बात? क्योंकि तुम्हारे पीर ने मेरे बेटे के लिए दुआ नहीं की। इतना सुना, बीवी ने ताना दिया ना तो आज आंख में आंसू आ गए। जब आंसू आए ना तो शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला ने बुलाया। कहने लगे चल मेरा सर मूंड दे यार, सर मूंड दे। तो वो सर मूंडने बैठे। तो आज आंसू थे ना थम नहीं रहे, इसलिए कि आज दिल टूटा है। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, मैं कहता हूं दुआएं करनी नहीं आती हमसे। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। कभी हम दिल से मांगते नहीं,
بس رسمن ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سن لے، بس آگے اٹھائے. لیکن آج جو تھا نا، جو 18 سال کا تھما ہوا سمندر تھا، آج حد پار کر گیا. جو آنسو آنکھوں میں تھے نا یار، وہ اب پلکوں کی بندشیں توڑ کے باہر آ گئے، اور انہوں نے پلکوں کے بالوں پہ جھولتے ہوئے چند آنسو نہ پیر کے اس حصے پہ ٹپک گئے جہاں کے بال منڈ چکے تھے. جیسی آنسو پیر کے سر پہ گرے، کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے حضور 18 سال پہلے بیٹا غائب ہوا تھا، 18 سال پہلے بیٹا غائب ہو گیا تھا. حضور میں نے آپ سے 2 بار کہا تھا میرا بیٹا نہیں مل رہا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. حضور آج بیوی نے تانا دیا، کہا اپنے پیر کا ذکر نہ کرنا کہ اس نے میرے بیٹے کا پتہ نہیں بتایا. اتنا سنا کہنے لگے اچھا بیٹا چاہیے؟ 18 سال کے بعد. سننا کتنے سال کے بعد؟ 18 سال کے بعد چاہیے بیٹا؟ کہا جی. کہنے لگے اچھا. پورے سر کے بال صاف ہو گئے. کہنے لگے جا تو گھر پہنچ، تجھ سے پہلے پہلے تیرا بیٹا گھر آ چکا ہو. اس نے اتنا سنا دوڑ لگا دی. لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ کہا گھر جا رہا ہے. اتنی تیز کہا ہاں. آپ نے وہ تاریخ سنی ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ کے بھی قصے سنے، ساری تاریخ آپ نے سنی. دوڑے جب اپنے دروازے پہ گئے، کیا دیکھتے ہیں گھر میں نوجوان بیٹھا، بھیڑ لگی ہے لوگوں کی، اور سب کہتے ہیں یار کون ہے بھئی، عجیب آدمی ہے. اچانک آ کے گھر میں بیٹھ گیا. لیکن جیسے یہ پہنچا اس نے دیکھا 18 سال بعد بیٹا دیکھا تھا. خون کو دیکھ کے گرما گیا. بیٹا باپ کو دیکھ کے تڑپ گیا، باپ بیٹے کو دیکھ کے تڑپ گیا. دونوں گلے سے لگے. کہنے لگے بیٹے 18 سال کا تھا. کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا تھا میں کس کا بیٹا ہوں، لیکن جن کے پاس تھا انہوں نے کام تجھے اٹھا کے لائے، لیکن پتا کوئی نہیں بتاتا تھا کہ میرا گھر کہاں ہے. کہ مجھے تو یاد نہیں میں کہاں سے اٹھایا گیا، لیکن وہ یہ کہتے تھے ہاں تجھے اٹھایا گیا میں نے. کہتے پھر آیا کیسے؟ کہنے لگے ایک دن میں گھوڑے کے پاس کھڑا تھا، اچانک ایک بزرگ آئے، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھا کے گھر کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا. کہنے لگے بیٹے پہچان لے گا؟ کہنے لگا ہاں پہچان لوں گا. کہا کیوں نہیں پہچانوں گا؟ جنہوں نے اتنا بڑا کرم کیا کہ وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا، انہیں نہیں پہچان سکتا؟ کہا جی پہچان لوں گا. کہا اس نے کہا ہاں ایک بات تو ہے. کہا کیا؟ کہا جب وہ میرے پاس آئے تھے نا ان کا آدھا سر منڈا تھا، آدھے پہ بال موجود تھے. آدھے پہ سر بال پہ موجود تھے، آدھا منڈا ہوا تھا. دوڑا قدموں پہ گر گیا. کہنے لگا حضور بیٹا آ گیا ہے، مگر یہ بتائیے کہ آپ کے جب آدھے سر پہ بال تھے تب آپ یہاں بیٹھے تھے، بیٹا کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر. تو مسکرا کے کہا تھا جو ہم دیکھ سکتے وہ تو نہیں دیکھ سکتا، وہ تو نہیں دیکھ سکتا. بھائی یہ اللہ کے ولیوں میں طاقت ہوتی ہے. بتاؤ اگر شاہ سلیمان دوسوی کی پاور یہ ہے تو پھر بغداد والے غوث کی پاور کتنی ہے؟ ان کی پاور کتنی ہوگی؟ فرماتے ہیں جو قادری ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ کہتے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا عبد القادر جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا. جہاں ہم وعدہ کرتے ہیں جب قادری کو موت آئے گی تو اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم اسے توبہ کی توفیق نہیں دے دیں گے. تبھی تو بریلی والے کہتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے ساری باتوں پہ. سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنے قریب والے لوگوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے اعزاء اقربا کو دیکھیں. جب وہ فارغ ہو تب اپنی ضرورت کے علاوہ سامان پیسہ ان لوگوں کو دیں جو مستحق ہیں، غریبوں کو ان کا حق دیں. اور ایک بات اور سن لو، بریلی شریف اور پیلی بھیت شریف کے بیچ میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم کبھی بھی طاقت کے بلبوتے پہ کامیاب نہیں ہوئے. جب بھی کامیاب ہوئے ہیں ہم سجدوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ سجدوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے. ہم کہتے ہیں جی کیا کر لیں گے، ہم تو اتنے لاکھ اتنے کروڑ 25 کروڑ سے کیا ہو رہا ہے؟ بھائی ہم کسی کو مٹانے تو آئے ہی نہیں، ہم تو وہ قوم ہے جو مٹو کو بچانے کے لیے آئے. ہاں ہم بچا تو سکتے ہیں اگر مٹانے نہیں آئے تو. لوگ کہتے جی کیا ہو رہا ہے اتنی تعداد؟ میں نے کہا ایک بات بتا، تاریخ میں سب سے پہلے 4 تھے، 1 سے 2 ہوئے، 2 سے